اڈیالہ جیل کے قیدی کی آپ بیتی۔ میں نے اڈیالہ جیل سے باہر آ کر کھلی ہوا میں لمبا سانس لیا تو دھوئیں اور گرد کا بادل گلے میں پہنچا اور کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ میں نے فوراً جیب سے ترلوچن سنگھ کی دی ہوئی پھکی نکال کر منہ میں رکھی اور زور زور سے سانس اندر کھینچنے لگا۔ مدتوں پہلے سکھ حکیم کی دی ہوئی دمے کی دوا پنڈی کے تمام سکھ خاندانوں کی طرح ایکسپائر ہو چکی تھی۔ 14 سال عمر قید کاٹنے کے بعد میں اپنے گھر کا رستہ تک بھول چکا تھا۔ میں جیب میں جتنے پیسے تھے ان میں کچہری چوک تک ہی پہنچ سکا اور وہاں سے پیدل صدر بازار کی جانب چل پڑا۔ کڑی دھوپ میں بھوک اور پیاس ستانے لگی تو جیل کے کھانے کی یاد شدت سے آئی۔ میں سڑک کنارے ایک مزدور کے پاس بیٹھ گیا جو روٹی کھا رہا تھا اور اس کا منہ تکنے لگا۔ اس نے اپنی آدھی روٹی توڑ کر مجھے دے دی تو کچھ آسرا ہوا۔ صدر پہنچ کر پرانا منظر آنکھوں میں گھوم گیا۔ میں 20 سال کا تھا جب یہیں صدر سے منشیات بیچنے کے جرم میں پکڑا گیا۔ پولیس دیکھتے ہی میں نے پڑیا نگل لی تھی۔ فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ معدے سے کوکین اور ہیروئن برآمد ہوئی۔ کیس چلا اور عمر قید ہو گئی۔ میرا باپ جو کہ نشے کا عادی تھا میرے بچپن میں ہی مر گیا تھا اور میرے جسم اور روح پر انمٹ زخم چھوڑ گیا تھا۔ نشے میں وہ نہ صرف مجھے مارتا تھا بلکہ ایک بار اس نے ماں کی غیر موجودگی میں مجھ پر جنسی زیادتی کا حملہ بھی کیا تھا۔ ماں چند سال جیل میں ملنے آتی رہی اور آخر وہ بھی ٹی بی کا شکار ہو کر مر گئی۔ جیل سے باہر اب میرے سامنے کوئی منزل نہ تھی، لیکن ظالم معاشرے نے جو مجھ سے ناانصافیاں کی تھیں ان کا حساب چکانا باقی تھا۔ میں سینما کے باہر کھانے کے اسٹالز کے پاس بیٹھ کر زمین سے بچا کچا کھانا اٹھانے لگا۔ چنا چاٹ کی ریڑھی والے الیاس نے دیکھا تو ترس کھا کر چند پرانے پھل دے دیے اور میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ میں نے بتایا کہ پچھلے ہی مہینے لاہور سے آیا ہوں، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، دن کو چھوٹی موٹی مل مزدوری کر لیتا ہوں اور رات کو سڑک پر سو جاتا ہوں۔ بچپن لاہور یتیم خانے میں گزرا اور آگے پیچھے کوئی نہیں۔ الیاس کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا، پھر مجھے برتن بینچ اور ریڑھی سمیٹنے میں اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میری کہانی کارآمد رہی۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ الیاس کا گھر وہاں سے 3 کلومیٹر دور ایک کچی بستی میں تھا۔ وہ بوڑھا تھا اور ریڑھی کھینچتے ہوئے ہانپتا جاتا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیٹی رضیہ کو کھانا دینے کا کہا۔ رضیہ کی ایک ٹانگ پولیو کی وجہ سے ضائع ہو چکی تھی۔ میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ الیاس چاچا نے مجھے گھر کے دروازے کے سامنے چارپائی ڈال دی اور میں وہیں سو گیا۔ غربت اور معذوری رضیہ کے سہاگ نہ بسنے کے لیے کافی تھی اور اب بالوں میں چاندی بھی آ رہی تھی۔ وہ باپ کی ریڑھی کے لیے چاٹ کا سامان تیار کرتی اور پھر سارا دن باپ کا انتظار کرتی۔ ماں مر چکی تھی اور سہیلیاں سب بیاہ کے دور جا بسی تھیں۔ صبح ناشتے کے بعد الیاس نے کہا، بیٹا کیا تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ تھی اور نہ ہی اور کوئی کام ملنے کی امید۔ میں نے بخوشی حامی بھر لی۔ صبح ریڑھی چلاتا صدر جاتا اور الیاس کے ساتھ سارا دن کام میں ہاتھ بٹاتا۔ بدلے میں 3 وقت کا کھانا اور سونے کی جگہ مل گئی۔ 6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ اس دوران الیاس نے مجھے اچھی طرح پرکھا اور پھر تسلی پا کر بے فکر ہو گیا۔ اب میرا گھر کے اندر بھی آنا جانا ہو گیا تھا۔ سردیاں آتے ہی میری چارپائی گھر کے اندر منتقل ہو گئی۔ الیاس نے ایک دن مجھ سے رضیہ کے بارے میں اپنے دل کی بات کہی۔ میں نے کچھ احسان کے بوجھ تلے اور کچھ تذبذب میں ہاں کر دی۔ اسی جمعرات کو مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور یوں الیاس کی چارپائی کمرے سے باہر آ گئی اور میری اندر۔ رضیہ کی عمر تب 35 سال تھی۔ الیاس تو جیسے بس اسی انتظار میں زندہ تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی اس کا پیٹ کا دائمی درد بڑھنے لگا۔ ایک دن خون کی الٹی آئی۔ ٹیکسی کراتے جنرل ہسپتال پہنچے۔ وہ زندگی کے فرض سے بھی سبکدوش ہو چکا تھا۔ تب سے میری زندگی ایک رنگ سے چلنے لگی تھی اور رفتہ رفتہ مجھے چاٹ بیچنے، ریڑھی کھینچنے اور معذور بیوی سے کوفت ہونے لگی۔ ایک دن چاٹ کھاتے ایک گاہک نے مجھے پہچان لیا۔ یہ میرا دھندے کے زمانے کا دوست نومی تھا۔ باتیں ہونے لگیں اور میں اسے گھر لے آیا۔
نومی اب بھی پاؤڈر بیچتا تھا، لیکن اب اس کے گاہک سڑک چھاپ لوگوں کی بجائے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ تھے۔ اس نے اپنے دھندے کے بارے میں بتایا اور مجھے سمجھانے لگا کہ کب تک چاٹ بیچتے رہو گے، کچھ ایسا کرو کہ وارے نیارے ہو جائیں۔ رفتہ رفتہ یہ بات میری سمجھ میں بھی آ گئی۔ نومی جس سے مال خریدتا تھا، میں اس کے ساتھ مل کر مال تیار کرنے لگا۔ جیل کی تربیت یہاں خوب کام آئی۔ نومی نے سپلائی سنبھال لی، کچھ ہی عرصے میں مانگ بڑھ گئی اور کھپت بھی۔ یوں کام چل نکلا۔ رضیہ کو نومی شروع سے ہی مشکوک لگتا تھا۔ کچھ روز تو بات چھپی رہی، لیکن جب میں نے ریڑھی بیچ دی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ میں نے ٹالنے کے لیے کہا کہ نومی کے ساتھ مل کر حکیمی دوائیاں بنانے کا کاروبار کر رہا ہوں، لیکن جب ایک دن رضیہ کا شک یقین میں بدل گیا تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، ورنہ وہ پولیس کو بتا دے گی۔ پہلے تو میں نے اسے رام کرنے کی کوشش کی، کیونکہ گھر میں عورت کے ہوتے ہوئے کوئی میری سرگرمیوں پر شک نہیں کرتا تھا، لیکن جب اس کی بیکار بحث حد سے بڑھ گئی تو نومی کے مشورے پر رضیہ کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ مجھے رضیہ سے ہمدردی تھی اور اس کے باپ کے احسانوں کا پاس بھی تھا، لیکن اب اپنی جان بچانے کے لیے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بادل ناخواستہ ایک دن اسے بے ہوش کیا اور چھری پھیر دی۔ نومی کے ساتھ مل کر ٹوکے سے لاش کے ٹکڑے کیے اور کمرے کی زمین میں ہی گڑھا کھود کر دبا دیا۔ آس پڑوس والوں نے رضیہ کے بارے میں پوچھا تو کہہ دیا کہ بیمار تھی اور ایک رات ہسپتال داخل کروا آیا تھا۔ چند دن بعد میں نے اپنا سامان لپیٹا اور وہاں سے دور نومی کی بستی میں اٹھ آیا۔ راولپنڈی یونیورسٹی میں آئس اور کوکین کے گاہک امیر گھرانوں کے لڑکے لڑکیاں تھے۔ آہستہ آہستہ پیسے کی ریل پیل ہونے لگی۔ ہم نے اسلام آباد کے ایک قدرہ غیر آباد نئے سیکٹر میں ایک گھر خرید لیا۔ علاقے کا ایک اور بڑا ڈیلر بھی ہم سے مال اٹھانے لگا۔ تھانے میں باقاعدگی سے ماہانہ بھتہ پہنچنے لگا۔ گھر پر رقص اور شراب کی محفلیں جمنے لگیں اور زندگی رنگین ہو گئی، اور سال پہ سال بیتے گئے۔ مجھے خوابوں میں اکثر رضیہ نظر آتی۔ شراب بھی اس بے گناہ کے قتل کا احساس جرم کو مٹا نہیں پائی تھی۔ تب میں نے زندگی میں ٹھہراؤ لانے کے واسطے گھر بسانے کا فیصلہ کیا۔ ایک رشتے والے دفتر کی خاتون آنٹی نسیم سے رابطہ کر کے تگڑی فیس دی اور انہیں رشتہ ڈھونڈنے کو کہا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا پراپرٹی کا بزنس ہے اور یہاں اپنے پارٹنر کے ساتھ رہتا ہوں، کوئی اپنا آگے پیچھے نہیں ہے۔ میری عمر تب 45 ہو چکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اب دھندا چھوڑ دوں اور پراپرٹی کے بزنس پر تمام توجہ دوں گا۔ آنٹی نسیم نے ٹیکسلا کی ایک لڑکی بتائی جس کی ماں اسکول میں پڑھاتی تھی اور وہ خود گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ لڑکی مجھے پسند آ گئی اور اگلے ہفتے لڑکی والوں کا میرے گھر دیکھنے آنا تھا۔ اسی شام نومی گھبراہٹ اور جلدی میں گھر آیا اور مین گیٹ بند کیا۔ اس کی گاڑی میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، دیکھنے میں امیر گھرانے کی لگتی تھی۔ اس کا نام سامیہ تھا اور نشے میں مدہوش تھی۔ وہ راولپنڈی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، جہاں نومی نے اسے آئس کے نشے پر لگایا اور آج اسے مدہوشی میں اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا۔ نومی اسے نشے کے انجیکشن لگاتا رہا۔ 2 دن بعد سامیہ کی حالت بگڑ گئی۔ ہم نے انجیکشن کم کر دیے اور اس کو کھانا پینا دیا۔ سامیہ کا باپ ایک بارسوخ افسر تھا۔ اس کو غائب ہوئے 5 دن ہو چکے تھے اور پولیس جگہ جگہ اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ ہمیں سامیہ سے جان چھڑانے کی فکر ہوئی۔ نومی کا خیال تھا کہ اسے مار کر لاش کہیں پھینک دیتے ہیں، لیکن میں جو پہلے ہی رضیہ کے قتل کی وجہ سے پریشان تھا، نہیں مانا۔ اگلے دن دوپہر کو ہوش آنے پر سامیہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہم لوگ کچھ گھبرا گئے۔ نومی اسے چپ کروانے کے لیے بڑھا تو اس نے پانی کا گلاس نومی کے سر پر دے مارا۔ نومی نے اپنا چاقو نکال لیا اور سامیہ کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ میں بیچ بچاؤ کے لیے آگے بڑھا تو نومی نے مجھے دھکا دیا اور چاقو سے میرا ہاتھ کٹ گیا۔ نشے میں نومی کے سر پر خون سوار تھا۔ اس نے چاقو سامیہ کی گردن پر رکھ دیا۔ اچانک ایک فائر ہوا اور نومی کے سر سے خون کا فوارہ سامیہ کے چہرے پر ابل پڑا اور وہ دھپ سے سامیہ کے اوپر ہی گر گیا۔
میں نے پستول سے نومی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ سامیہ نے نومی کو اوپر سے ہٹایا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ اسی لمحے دروازے کی گھنٹی بجی۔ سامیہ دروازہ کھول کر بھاگی تو آنٹی نسیم کے ساتھ رشتے کے لیے آئے لڑکی کے گھر والوں سے ٹکرا کر ننگے پاؤں سڑک پر بھاگتی چلی گئی۔ آج اڈیالہ جیل کی کوٹری میں میری آخری رات ہے اور صبح 4 بجے مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ جی تو دوستو، کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔